فضائی حدود کی خلاف ورزی اور حملہ، پاکستان نے ایران سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر بلا لیا، ایرانی سفیر کو واپس نہ آنے کی ہدایت۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے۔ گورنر سندھ کی دورہ ایران مختصر کر کے واپسی۔ پاک ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس احتجاجاً معطل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب سے رابطہ۔ تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں احتجاج ریکارڈ کرا دیا گیا۔ ایرانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھمایا۔ بلوچستان میں ایران کے حملے میں 2 بچے جاں بحق، 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ ایران کو بتا دیا، پاکستان غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کی بریفنگ۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں، ایران کے واقعے کا رد عمل سوشل میڈیا کو دیکھ کر نہیں دینا۔ رد عمل کیسے اور کب دینا ہے، یہ ذمہ دار طے کریں گے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا، ایران نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا۔ بلوچستان حکومت کا پنسکور میں ایرانی دراندازی کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ورثاء کو معاوضے کی ادائیگی کی منظوری دے دی۔ ایران کی اشتعال انگیزی پر سیاسی قیادت سمیت پوری قوم کا سخت رد عمل۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران کی اشتعال انگیز پر حیران ہیں، ایسی اشتعال انگیزی سے تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا، ایران نے قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے بچوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی افواج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی بھی ایران کی پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی مذمت۔ حملے کے نتیجے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ رہنما تحریک انصاف گوہر خان نے کہا، پاکستان کو خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، مناظر دھندلا گئے، حد نکاح انتہائی کم رہ گئی۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے رکشئی تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M2 لاہور سے اسلام آباد تک مکمل بند۔ M3 پر فیض پور سے رجانہ۔ M4 پر شیر شاہ سے فیصل آباد تک نو انٹری۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف انتخابی مہم آج شروع کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ قائد نون لیگ معاشی بحالی روڈ میپ لے کر انتخابی مہم میں اترنے کے خواہاں۔ نواز شریف نے پارٹی کے انتخابی بیانیے کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی۔ ووٹ کو عزت دو اور شیر کو ووٹ دو کا بیانیہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ 9 مئی والے بامقابلہ 28 مئی والے کا نعرہ بھی انتخابی مہم کا حصہ ہوگا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو گردن سے پکڑیں گے، رلائیں گے۔ بلہ میں نے یا نواز شریف نے نہیں لیا۔ اگر بلہ ہوتا تو شیر بلے کا مقابلہ کرتا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو۔ مزید کہا کہ ثاقب نثار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ سازش نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا۔ 2017 میں ڈنڈے اور بلے نے جس سفر کو ختم کیا اسے دوبارہ شروع کریں گے۔ معاشرے میں زہر گھولا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔ دلوں کو جوڑنا اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ یہ انتخابات پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ شیر اور تیر کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے۔ شیر تو بلی بن کے گھر میں چھپ رہا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، خون چوستا ہے۔ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والے کے پاس کوئی نظریہ ہے نہ منشور۔ جب بھی اس شخص کو مسلط کیا گیا ملک کو نقصان ہوا۔ بلاول بھٹو کی نون لیگ کے قائد نواز شریف پر پھر تنقید۔ کہاں میدان میں صرف تیر ہے، شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپ گیا۔ یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں سب کا صفایا کرنا ہے۔ عوام بھاری اکثریت سے جتائیں تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی جیالہ ہوگا۔ دوسری جماعتیں کسی اور سے امیدیں لگائے بیٹھی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سانگھڑ اور بدین میں جلسوں سے خطاب۔ بلاول بھٹو نواب شاہ پہنچ گئے، آج نوشہر و فیروز میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ ہمارا سسٹم اور ہے، ورکرز کی خواہش پر چلتے ہیں۔
ہمارے ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر جھکے گا نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے بلاول بھٹو کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا سفر بڑا لمبا ہے، 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں۔ آصف زرداری نے NA 127 میں انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کر دیا۔ آصفہ بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں متحرک، کہتی ہیں شہید بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں، شہید بی بی کو ہم سے چھین لیا گیا۔ آصف زرداری نے بے نظیر انکم پروگرام سے خواتین کو حق دلایا، دوسری سیاسی جماعتیں عوام کو غریب کرتی رہیں، پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین کہتے ہیں ان کی پارٹی اشرافیہ کے بجائے غریب عوام کو ریلیف دے گی۔ ان کا منشور ہے معیشت کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، مخالفوں کے پاس صرف کھوکھلے نعرے اور الزامات ہیں۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق کا صدر IPP عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان۔ لاہور میں NA 122 اور PP 149 کے مشترکہ جلسے سے خطاب، کہا انتخابات میں عبدالعلیم خان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ نون لیگ کے ناراض رہنما دانیال عزیز کو پولیس اور انتظامیہ نے جلسہ کرنے سے روک دیا۔ دانیال نے شکر گڑھ شہر میں پہلا انتخابی جلسہ کرنا تھا، پولیس نے جلسہ گاہ کا سٹیج اور کرسیاں اٹھا کر لائٹیں بند کرا دی۔ DSP کے مطابق جلسہ کرنے کے لیے اجازت نامہ نہیں لیا گیا تھا۔ دانیال عزیز کہتے ہیں آج اجازت نامہ لے کر قانون کے مطابق دوبارہ جلسہ کریں گے۔ بانی PTI کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی، پرویز الہی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل بھی ہائی کورٹ سے خارج۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور حماد اظہر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ سرم جاوید، عمار یاسر اور شوکت بسرا کی اپیلیں بھی خارج۔ جسٹس علی باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ زلفی بخاری، زرتاج گل، ریحانہ ڈار کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیلیں مسترد۔ خرم کھوسہ نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ محمود رشید کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست واپس۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ تحریک انصاف میں انتخابی امیدواروں پر اختلافات بڑھ گئے، پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور روپوش قیادت میں امیدواروں کی نامزدگی پر کھینچا تانی۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر علی خان مشکل میں پھنس گئے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے امیدواروں کی فہرست میں پھر رد و بدل۔ انتخابات کے لیے PTI کے مزید 27 امیدواروں کے نام تبدیل، اس سے قبل 101 امیدواروں کے ناموں میں تبدیلی کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ کا 5 حلقوں میں نشانات کی تبدیلی کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے 500 حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو طلب کر لیا۔ NA 168، 169، 245، 253 اور 254 شامل۔ الیکشن کمیشن نے 5 ROs سے رپورٹ اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات طلب کر لی۔ چیف الیکشن کمشنر کے نام اور تصویر سے جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹس استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے عوام جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹ سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ پاکستانی معیشت کو سہارا، UAE نے $2 ارب کا قرضہ مزید 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا۔ اسٹیٹ بینک میں UAE کے $1 ارب کے 2 ڈپازٹس موجود ہیں۔ یہ ڈپازٹس جنوری 2024 میں میچور ہونا تھے۔ پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی قسط بھی مل گئی ہے۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $8.8 ارب سے بڑھ گئے۔ کمرشل بینکوں سمیت مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں۔